آج کے وظیفے کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے 241 روپے. کسی غریب کو دے دیجئے گا, کسی بیوہ عورت کو دے دیجئے گا 241 روپے خوش نصیب پودا عمل کے لیے. آج کے عمل کی جو عبارت ہے عطش عطل جفل نمس 141 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ جو عبارت ہے اسکرین پہ بھی چل رہی ہے, آپ اس کو حفظ کر لیں اور انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا. السلام علیکم خواتین و حضرات, پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری عمل کا عمل ٹی وی میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ صحت مند ہوں گے. اور میری دعا ہے جن کی صحت اچھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے, آمین. تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا خوش نصیب پودا. اب حیرانگی والی بات ہے کہ لوگ ہیں خوش نصیب پودا, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی, آج کا جو عمل ہے اس پودے سے ریلیٹڈ ہے. آپ یہ جو عمل کریں گے یقین کریں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے عمل بھی ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ایسے عمل ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں غربت چھائی ہوتی ہے, پریشانی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پہ بندش ہے, ہمارے پہ کسی نے علم کر دیا, ہمارے پہ تعویذ کر دیا, ہم پہ جادو کر دیے. میرے بھائی میری بہنوں, میں نے پورا پاکستان کے علاوہ اور بھی ملک وزٹ کیے ہیں اور ان میں نے کسی جادوگر کو نہیں دیکھا کہ جو یوں ٹک کر کے آپ کے اوپر جادو کرے اور تباہ و بربادی اٹھا دے. مجھے آج تک ایسا کوئی ایتھینٹک عمل نہیں ملا. میری بڑی ریسرچ ہے, میں بھاگ دوڑ بڑی کی ہے, میں نے ساری زندگی, میرے والد صاحب بہت بڑے پیر تھے, لیکن میں اس علم کی تلاش میں نکلا اور میں نے کافی ملکوں میں بھی دیکھا, نہیں مجھے کوئی بندے کا پتر ہی نہیں ملا عامل جو ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھا دے کہ لو جی کر کے دکھا دیا. مزہ تب آتا ہے جب آپ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے, ایلوپیتھک کی دوائی دیتا ہے تو اس کا ایکشن ری ایکشن فوری ہوتا ہے. مزہ تب ہے. عامل ایسا ہونا چاہیے ادھر سے ایکشن ہو, ادھر سے وہ کچھ بھی پڑھے, منتر پڑھے اور جناب ایکشن ری ایکشن ہو جائے. میں اس کو عمل مانتا ہوں. تو آج کا جو عمل ہے وہ بڑا ایک عجیب سا عمل ہے, خوش نصیب پودا. آپ سمجھتے ہیں میرے گھر میں جادو کیا ہے, میرے گھر میں نحوست ہے, 100 معاملے آتے ہیں. اب ماں باپ کی کچھ اولاد ہے وہ کام کاج کر ہی نہیں رہی, باہر سے کما کے آپ کو دے نہیں رہی, گھر میں رزق کی تو تنگی ہوگی. پھر ماں باپ سمجھتا ہو میرے بیٹے کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے, تعویذات ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن نہیں, اصل جڑ تو پکڑیں کہ میرے گھر کے اندر جو سا وہ کمائی کس لیول پہ آ رہی ہے, میرا خرچہ کس لیول پہ ہو رہا ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ انالیسس کریں کہ آپ کے گھر میں خرچہ بھی بڑا آ رہا ہے, پیسے بھی آ رہے ہیں, پھر بھی آپ کے گھر میں پرابلم چل رہی ہیں, پھر اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں, بندش ہوتی ہے. سارا کچھ کرنے کے باوجود بیماریوں نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. دیکھیں کہ اتنا علاج کروا رہے ہیں, سارا کچھ آ رہے ہیں, شفا نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ نماز سے دوری تو نہیں ہے, اللہ کے ذکر سے دوری تو نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے دوری تو نہیں ہے. یہ چیزیں کاؤنٹ کریں. اگر یہ بھی آپ چیز کرتے ہیں اور گھر میں پھر بھی بیماریاں اور پریشانیاں موجود ہیں, پھر سمجھیں کہ کوئی بندش ہے, کسی نے ہم پر عمل کروایا ہے. یہ بندشیں ختم کرنے اور حالات ٹھیک کرنے کے لیے آج کا جو پودا ہے خوش نصیب پودا, وہ آپ کے بڑے کام آنے والا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, چلیں عمل کی طرف آتے ہیں. باتیں تو بہت ہے کرنے والی, ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے, کچھ لوگ دیکھنا پسند کر لیتے ہیں, کئی لوگ جو ان سے وہ نہیں پسند کرتے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 12-13 منٹ کی ویڈیو میں سارا مدعا بیان کر دوں. آئیے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں. خوش نصیب پودا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نرسری میں جانا ہے, وہاں سے پھلدار ایک پودا لینا ہے. تھوڑا سا صحت مند پودا ہو, یعنی لیول کوئی تقریباً ہو 3-4 فٹ ہو تو زیادہ اچھا ہے. آپ نے وہ پودا خرید لانا ہے. گملہ بڑا سارا استعمال کرنا ہے, چھوٹا سا گملہ آپ نے نہیں استعمال کرنا. آپ وہ پودا لیں, پودا لا کے آپ نے 241 روپے کسی غریب کو صدقہ کر دینا ہے. 241 روپے آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں. پودا اپنے سامنے رکھ لیں. اور یہاں سے ایک اور بات بتاؤں کہ جو پانی آپ نے دم کرنا ہے وہ 3 گھروں سے آپ اکٹھا کرنا ہے. 3 گھر کیسے ہونے چاہیے, آپ کے اڑوس پڑوس کے بھی ہونے چاہیے. کہیں سے بھی آپ 3 گھروں میں سے جا کر 1 گلاس پانی, یا آج کل آدھا لیٹر کی بوتل ہے وہ پوری کر لائیں. 3 گھروں میں سے آپ نے وہ پانی لینا ہے. امیر گھروں سے لے لیں, غریب گھر سے نہیں لینا. جن کے حالات اچھے ہیں ان گھروں سے لینا ہے. آپ نے تھوڑا سا پانی ایک گھر سے لے لیں, تھوڑا سا پانی ایک گھر سے لے لیں, تیسرے گھر سے بھی تھوڑا سا پانی لے کے آپ آدھا لیٹر کی بوتل جو سی ہے وہ مکمل کر لیں. مکمل کرنے کے بعد پودا آپ نے سامنے رکھیں,
اس کا ڈھکن کھول لیں آپ پانی کا بوتل کا. آپ نے 141 مرتبہ عطش، عطل، جفل، نمس، یہ جو الفاظ ہیں یہ اسکرین پہ بھی چل رہے ہیں، اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کر لینے ہیں. 141 مرتبہ آپ نے عطش، عطل، جفل، نمس آپ نے 141 مرتبہ پڑھنے ہیں. پڑھ کے آپ نے اس پانی کو بھی پھونک مارنی ہے، اور جو پودا آپ نے سامنے رکھا ہے پھلدار پودا اس کو پھونک مارنی ہے. اب پھلدار پودا جامن بھی ہو سکتا ہے، امرود بھی ہو سکتا ہے، ہاں البتہ مالٹے کا بھی ہو سکتا ہے، موسمی کا بھی ہو سکتا ہے، نیمبو کا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. پھلدار درخت جو آپ پسند کرتے ہیں کہ اس کو پھل لگ رہے ہیں، انجیر کا بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو پھونک مارے پانی کو بھی اور اس پودے کو بھی. وہ پودا آپ ایک ایسی مخصوص جگہ پہ رکھیں جس کو پانی آپ نے جو دینا ہے، وہ جو بوتل والا پانی ہے نا وہ آپ نے دینا ہے، اس کو اسی دن دے دیں تھوڑا سا، اور جیسے وہ کم ہوتا جائے اس میں پانی ڈالتے جائیں. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اپنے گھر والوں کی بھی ڈیوٹی لگا دیں کہ اگر آپ گھر میں نہیں ہیں، پیچھے آپ اپنی بیوی کو کہہ دیں، اپنے خاوند کو کہہ دیں، اگر عورت نے کیا ہے تو اپنے خاوند کو کہہ دیں، اپنے بیٹے کو کہہ دیں، بیٹیوں کو کہہ دیں کہ آپ نے پودے کو پانی دینا ہے تو اتنا سا دینا، آدھا دے دیں، آدھا اور اس میں پانی ڈال لیا کریں. وہ پانی جو ڈالنا ہے وہ اپنے گھر سے ہی ڈال لیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پودا گروتھ کرتا جائے گا آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور یہ جو میں نے عبارت آپ کو بتائی ہے عطش، عطل، جفل، نمس، یہ پرانی زبان سنسکرت ایک زبان تھی اس کے حروف ہیں. یہ کوئی غلط حروف نہیں ہے، بہت اچھے حروف ہیں. آپ اس کو استعمال کر لیں، اور جیسے جیسے پودا جو ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا آپ کے گھر کے حالات آٹومیٹکلی دیکھنے میں آئے گا کہ آپ کے گھر میں سکون ہونا شروع ہو جائے. آپ کوشش کریں وہ پانی ختم نہ ہونے دیں جب تک وہ پودا ہے آپ کے گھر میں. وہ پانی آپ نے ختم نہیں ہونے دینا. جب بھی پانی دینا ہے وہی پانی دینا ہے. ایک قدرت کا پانی جب بارش آتی ہے اس کی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بارش اس کے اوپر اگر ہو گئی ہے تو پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب پانی خشک ہو جائے، دیکھیں کہ پانی دینے کے قابل ہو گیا ہے، تو وہی جو آپ نے دم کیا ہوا پانی تھا وہی دینا ہے اس پودے کو. آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ خوش نصیب پودا آپ کے گھر کے لیے، یہ خوش نصیب پودا خوشخبریاں لانے والا ہے. یہ عمل کریں، اس میں کوئی حصار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو دوسرا تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس پاک صاف ہوں، مصلے پہ بیٹھیں یا چادر پاک صاف بچھا لیں، سامنے پودا رکھیں، پانی رکھیں اور دم کر لیں. اور میں بار بار آپ کو یہی بات کروں گا کہ آپ نے 3 گھروں سے پانی لینا ہے. امیر گھروں سے لیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہوں ان کے گھروں سے تھوڑا تھوڑا پانی لیں، بوتل میں ڈال لیں، اور وہ پانی آپ دم کر کے اپنے پودے کے لیے تیار کر لیں. میں امید کرتا ہوں میرا آج کا عمل بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا، اپنا نام بھی لکھیے گا اور اپنا علاقہ بھی ضرور لکھیں. میں آپ کو بیک رسپانس بھی دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر اس کا رزلٹ آپ لیں. اگلے ایک نئے عمل کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر رومی شاہ بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.